اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے تاجر کے بارے میں جس کے گردش کے دن کیسے درود پاک کی برکت سے ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، قرضے سر پر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے، قرضہ خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا، اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کر، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کے ایسا کرنے سے وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا، ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا، ضامن دو ورنہ جیل جاؤ گے۔ ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمان اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماعت کی، لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخرکار صاحب دین سے عرض کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بے شک جیل بھیج دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا، اس رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار ہیں۔ صاحب دین نے منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن غمزدہ ہر درجے کا پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی، جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کھا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ کیوں مغموم و پریشان ہو۔ یہ سن کر غم کا پُر ہوئے، ڈھارس بند گئی، رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ جب سویا تو امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی، کیوں پریشان ہے؟ فکر مت کر، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ضمانت پر آج باہر ہوں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری ہی تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا، بڑا ہی خوش تھا، مسرت سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وزیر صاحب دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا، کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ آپ میرا قرضہ جو 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ بٹھا کر عرض کیا، ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا، مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دیا کہ یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے لیے اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا، چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا
اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم رویا میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے کہ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ برکت درود پاک کی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔